الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا حبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الہی آمین۔ جی ہم علوم القرآن میں الحمدللہ تمام اپنے جتنے بھی مضامین ہیں، موضوعات ہیں، ان کو مکمل کر کے آخری سبا قرات پہ پہنچے تھے، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اماموں کے نام اور صرف سورۃ الفاتحہ کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اور اماموں کے نام کے ساتھ جو منسوب ہیں اختلافات وہ سکھائیں گے۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو سکھائے بھی تھے، بورڈ پر لکھوائے بھی تھے، اور پھر ہم نے پریکٹس بھی کی تھی اور آپ کو پڑھنا بھی سکھائے تھے۔ اس کو انشاءاللہ دوہرا لیتے ہیں۔ پہلے اماموں کے نام، جو سبا قرات ہے اس میں 7 امام، اور جب عشرہ قرات کی بات کی جاتی ہے تو عشرہ قرات میں آخری 3 امام، جس کو میں نے آپ سے ایک اور نام بھی بتایا تھا، قرات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے 7 اماموں کے نام، ہر امام کے ساتھ ان کے 2 اسٹوڈنٹس، کیونکہ امام نے 2 اسٹائل سے تلاوت سیکھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دونوں اسٹائل سے سکھائی۔ کسی اسٹوڈنٹس نے دونوں نے سیم طریقے کو ہی لے کر جب چلتے ہیں تو وہ امام کے نام سے مشہور ہوتی ہے تلاوت یا وہ آیت کے اختلافات۔ لیکن جہاں پر اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ چلے جاتے ہیں تو اس تلاوت کے اختلافات کو مینشن کرتے وقت اسٹوڈنٹ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو استاد تو اس میں شامل ہوتے ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھی کس سے ہے؟ اپنے استاد سے سیکھی۔ تب نام استاد کا اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اب 2 اسٹائل سامنے آ جائیں گے۔ مثلا امام نافع مدنی کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، قالون اور ورش۔ امام نافع مدنی نے 2 اسٹائل سے ان کو سکھایا، تو ایک اسٹائل اگر قالون لے کر چلے ہیں اور ایک ورش لے کر چلیں، تو جب ہم اختلافات کی بات کرتے ہیں اور قالون کے اسٹائل کی بات کریں گے تو ہم کس سے منسوب کریں گے اختلافات کو؟ قالون سے۔ تو تب ہم امام نافع مدنی کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن جس آیات میں دونوں یعنی قالون اور ورش میچ کر جاتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے وقت ہم کس کا نام لیں گے؟ امام کا نام لیں گے۔ یہ واضح ہے آپ سب کے لیے؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ صحیح، چلیں جی۔ امام نافع مدنی ہیں سب سے پہلے امام، ان کے 2 شاگرد ہوئے، قالون اور ورش۔ امام عبداللہ ابن کثیر مکی یہ دوسرے امام ہیں، جن کے 2 شاگرد ہوئے، بزی اور قنبل۔ تیسرے امام امام ابو عامر بصری، ان کے 2 شاگرد ہیں، دوری اور سوسی۔ چوتھے امام امام عبداللہ بن عامر شامی، ان کے 2 تلامذہ، 2 اسٹوڈنٹس، ہشام اور ابن ذکوان۔ پانچویں امام عاصم کوفی، جن کے 2 شاگرد شعبہ اور حفص۔ حفص کی قرات کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے اس دنیا میں، اور الحمدللہ ہم بھی اسی قرات کو فالو کرتے ہیں، تو ہم نے زیادہ اسی قرات کو سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس میں آتے ہیں عاصم کوفی کی تلاوت میں، جن کے شاگرد کون ہیں؟ حفص عن عاصم۔ جی، چھٹے امام ہیں ہمارے پاس حمزہ کوفی، جن کے 2 شاگرد خلف اور خلاد۔ 7ویں امام کسائی کوفی ابو الحارث، اور دوری علی یا دوری کسائی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ 7 امام اور ان کے تلامذہ۔ باقی جو 3 امام ہیں ان کے نام امام ابو جعفر، جن کے تلامذہ ابن وردان اور ابن جمار ہیں، اور 9ویں امام امام یعقوب بن اسحاق، جن کے شاگرد رویس اور روح، اور ان کی قرات بھی بہت مشہور ہے، رویس کی قرات۔ اور 10ویں امام خلف بن ہشام ہیں، جن کے 2 تلامذہ اسحاق اور ادریس۔ ہم عشرہ قرات نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں سیکھ رہے، اس لیے ان تینوں اماموں کا یا ان کے اسٹوڈنٹس کا تذکرہ آپ نے اختلافات میں نہیں سنا۔
ہاں یہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ میچ کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جہاں پر میچ نہیں کرتے، جہاں پر ان کا اختلاف آتا ہے، جس وجہ سے 10 قرات بھی سورۃ الفاتحہ کی ملتی ہے، لیکن ہم نے صرف 7 قرات آپ کو پڑھائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اختلافات کی طرف آ جاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ ہم نے الحمدللہ پڑھنا سیکھی تھی. تعوذ تسمیہ چونکہ ہر سورہ سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتانا ضروری تھا. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تعوذ اور تسمیہ میں کوئی اختلاف نہیں. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں. تمام امام، جب آپ 7 قرات میں بعد میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی ہر امام سے منسوب کر کے اس کے اختلافات کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ 2 آیات بالکل اس میں کسی کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر میں نے آپ کو کچھ نمبر کی چینجنگ کروائی تھی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہے. یہاں پر آپ کے پاس 2 لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو 1 کرنا ہے. اس کے بعد بالترتیب آخر تک یہ 7 ہو جائیں گے. جی، پہلی آیت میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری آیت میں مالکی لفظ کو یا مالکی کلمے کو عاصم اور کسائی کے علاوہ جتنے بھی امام ہیں، اور امام کا جب میں کہتی ہوں تو کیا مطلب ہے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد شامل ہیں، تو ان سب نے ملکی پڑھا ہے. جب آیت نمبر 2 اور 3 کو ملا کر پڑھتے ہیں تو 2 اور 3 کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں سوسی یہاں پر ادغام کرتے ہیں میم کا میم میں. آپ دیکھ رہے ہیں الرحیم کے آخر میں میم ہے اور مالکی کے شروع میں میم ہے. ایسی جب بھی صورت آ جاتی ہے کہ جب ایک کلمے کا اختتام ایک حرف پر ہوتا ہے اور دوسرے کلمے کی ابتدا سیم لیٹر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی میم کے بعد میم ہی ہو رہا ہے، ہا کے بعد ہا ہو رہا ہے، لام کے بعد لام ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں سوسی ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مقدار قصر، توسط اور طول تینوں ہیں. ہم نے مینٹین کی تھی کون سی؟ توسط. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت نمبر 4، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور آیت نمبر 2 اور 3 کو جب ہم نے ملا کے پڑھا تھا تو اس کو کتنی بار پڑھا تھا؟ 3 بار پڑھا تھا. پہلے ہم نے نافع مدنی کے لیے پڑھا تھا، آپ قالون بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم 7 قرات میں آپ کو اینڈ میں پڑھ کے سناؤں گی تو قالون کے لیے علیحدہ سے بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ قالون کے پڑھنے کی 2 وجہ ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ عموماً جب بھی اختلافات کئی نوٹس کی صورت میں دیکھیں گے تب بھی یہاں پر جب آیت نمبر یہ 2 اور 3 کو ملا کر پڑھا جائے گا تو آپ پہلی وجہ عموماً قالون سنیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ سلیش ڈال کے قالون بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تو نافع مدنی کے لیے یا قالون کے لیے پہلی بار پڑھیں گے تو ملکی پڑھیں گے. دوسری روایت کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو سوسی کے لیے پڑھیں گے. پھر یہاں پر ادغام کریں گے وہ اور ملکی ہی پڑھیں گے. پھر تیسری مرتبہ ہم پڑھیں گے عاصم کی روایت سے، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی پڑھتے ہیں. تو اس آیت کو کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 3 بار پڑھا جائے گا. اگلی آیت میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے 1 ہی بار پڑھیں گے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہم نے آپ کو بتایا تھا. الصراط میں قالون الصراط پڑھتے ہیں یا نافع مدنی کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. الصراط یعنی صاد ہی پڑھتے ہیں. قنبل سین پڑھتے ہیں. یہ قنبل کس کے شاگرد ہیں؟ امام عبداللہ ابن کثیر مکی کے. یعنی بزی جو ہیں وہ سین نہیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ صاد پڑھتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ اس آیت میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وجہ سے اس کو قنبل کے ساتھ منسلک کیا گیا. تو پہلی مرتبہ ہم نے نافع مدنی یا قالون کی روایت کے ساتھ صراط پڑھیں گے، اور دوسری بار ہم صراط پڑھیں گے قنبل کے لیے، اور تیسری بار امام حمزہ کے لیے جو کہ صاد کا زا میں اشمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صاد کو زا کی طرح پڑھتے ہیں، زا کی آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن صاد کی جو غالب صفات ہیں استعلا اور اطباق، صفیر تو دونوں میں کامن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 صفات استعلا اور اطباق زا میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ چینج نہیں کر رہے ہیں، بالکل بدل نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو اشمام کہتے ہیں 7 قرات کے نام میں. ٹھیک ہے. اس کی طرف مائل کر رہے ہیں. یہ ادغام کی قسم ہوتی ہے لیکن مکمل طور پر ادغام نہیں ہوتا.
تو اس آیت کو ابھی ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے. اگلی آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 6. یہاں پر قنبل ایز اٹ از اسی طرح سین پڑھتے ہیں صراطہ کو. اور اس کے علاوہ خلف جو ہے وہ صاد کا زام اشمام کرتے ہیں، لیکن خلاد یہاں پر آ کر متفق نہیں ہوتے. یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ صاد ہی پڑھتے ہیں، اور باقی جتنے بھی امام ہیں وہ صاد پڑھتے ہیں. ایک اور چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی، امام حمزہ علیہم کو پورے قرآن میں یہ ہم دراصل علیہم، کم، تم، یہ سب کیا ہے؟ میم جمع ہے. یہ علیہم جہاں بھی آئے گا امام حمزہ اور ان کے دونوں شاگرد وہ کیا پڑھیں گے پورے قرآن میں؟ علیہم. صحیح. تو اس وجہ سے اس آیت کو بھی ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے، بلکہ اس آیت کو ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نافع مدنی یا قالون کہہ لیجیے آپ، صراطہ پڑھیں گے اور علیہم پڑھیں گے. دوسری وجہ قنبل صراطہ سین کے ساتھ اور علیہم پڑھیں گے. تیسرا جو اختلاف ہے وہ خلف کے لیے صراطہ اور علیہم، خلاد کے لیے صراطہ اور علیہم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں شاگردوں کی وجہ سے 2 اسٹائل سامنے آئے، اور اس وجہ سے یہ 2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ منسوب ہو گئے. سب کو سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں، کیونکہ وہ باتیں ہیں جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، جب آپ روزے کی حالت میں بہت ایمان اور تقوی کے ساتھ تھے. ہاں، روزے کے بعد روزے کا اثر ہونا چاہیے، لیکن روزے کی تو اوبیسلی بات دوسری ہوتی ہے، آپ نے رمضان میں پڑھا تھا. اگلی آیت میں ہم نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا علیہم کا. چونکہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 6 میں علیہم پر ہم نے وقف کیا تھا، اس لیے صرف ایک بات بتائی تھی امام حمزہ کی. لیکن اگلی آیت میں چونکہ وصل کے دوران آ رہا ہے، یعنی یہاں پر وقف نہیں ہو رہا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم پر ہم وقف نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر 4 گروپس ہو جاتے ہیں امام کے، صلہ اور عدم صلہ کرنے والے 4 گروپس ہو جاتے ہیں. امام حمزہ تو اپنی جگہ رہتے ہی ہیں، ان کا صلہ اور عدم صلہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ علیہم پڑھتے ہیں، اس لیے وہ الگ کیٹیگری ہو گئی. باقی 4 گروپس بنتے ہیں، صلہ کرنے والے اور عدم صلہ کرنے والے. صلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ آواز کو دراز کرنا. حروف مدہ کی آواز جتنی آواز کو دراز کرنا صلہ کہلاتا ہے. جیسے علیہم ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ علیہمو. میم ساکن کے بجائے میم پر پیش اور پیش کو دراز کر دیں گے، حروف مدہ کی مقدار پر لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ الٹا پیش بن جائے گا. تو کیا اسپیلنگ ہو جائے گی؟ علیہمو. ٹھیک. تو صلہ اس کو کہتے ہیں، اور نارمل علیہم پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ عدم صلہ. تو صرف صلہ کرنے والے مکی ہیں، ٹھیک ہے، امام مکی ہیں، اور عدم صلہ اور صلہ کرنے والے قالون ہیں. دیکھیں یہاں قالون کی 2 وجہ ہو گئی نا. ٹھیک ہے، قالون عدم صلہ بھی کرتے ہیں اور صلہ بھی کرتے ہیں، یعنی علیہم بھی پڑھتے ہیں اور علیہمو بھی پڑھتے ہیں. اور امام مکی کا میں نے آپ سے کیا کہا؟ صرف صلہ کرتے ہیں، علیہمو ہی پڑھتے ہیں، ان کے دونوں شاگرد بھی. اور پھر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ شرط کے ساتھ صلہ کرنے والے ورش ہیں، اور شرط کیا ہے؟ اس کے بعد حمزہ آ جائے، جو کہ یہاں پر پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ اختلاف یہاں پر پورا کرنے کی ضرورت نہیں. پھر عدم صلہ کرنے والے باقی تمام امام ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو نام آپ کو بتائے گئے ان تینوں کیٹیگریز میں، ان تینوں گروپس میں، اس کے علاوہ جتنے بھی امام بچتے ہیں تو وہ سب کیا کرتے ہیں؟ عدم صلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اب ان اختلافات کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے. تو اس وجہ سے اس آیت کو، آخری آیت کو 3 مرتبہ پڑھا جائے گا. 2 مرتبہ قالون کے لیے، پہلے عدم صلہ، پھر صلہ، اور پھر حمزہ کے لیے. جب یہ عدم صلہ کریں گے تو ہمارا اسٹائل ان کے ساتھ میچ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عدم صلہ کرتے ہیں نا، علیہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. میں پوری 7 آیات پڑھ لوں گی اختلافات کے ساتھ، پھر آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے، صحیح پڑھ لیں گے آپ لوگ، کوئی مشکل تو نہیں. دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں کوئی اختلاف نہیں. آیت نمبر 2 اور 3 آپ ملا کے پڑھیں گے. جب آپ پہلی بار ملا کے پڑھیں گے تو ملیکی پڑھیں گے، دوسری بار ادغام کریں گے اور ملیکی پڑھیں گے، اور تیسری بار جو ہمارا طریقہ ہے مالکی وہ پڑھیں گے. پھر اگلی آیت میں کوئی اختلاف نہیں. آیت نمبر 5 کو آپ پہلے صاد، پھر سین، پھر زائی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں پہلے صاد علیہم، سین علیہم، صاد علیہم، زا علیہم، صاد علیہم. آخری آیت 3 بار پڑھی جائے گی. پہلے عدم صلہ کے ساتھ جیسے ہم پڑھتے ہیں علیہم، دوسری بار صلہ کے ساتھ علیہم، اور تیسری بار امام حمزہ کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں تو علیہم. ٹھیک ہے، بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اگر غلطی ہو میں ویسے بھی بتا دوں گی لیکن کم سے کم غلطی کی گنجائش ہو. ٹھیک ہے، چل اللہ کا نام لے کر آپ تعوذ و تسمیہ سے شروع کریں گے. بلند آواز سے پڑھیں گے، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ غلطی ہوگی تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ سامنے آ جائے گی. تو آج یہ آخری موقع ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب تک وفا کرے اور پھر اس کے بعد ہو نہ ہو، تو اگلا موقع کب ملے. تو آج سبق قرات کی آخری کلاس ہے، تو آپ اس کو دل سے پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ آج سورۃ فاتحہ ہم نے سیکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کا ماہر بنائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چل پڑھنا شروع کیجیے. بارک اللہ فیکم. آخری آیت میں تھوڑا سا آوازیں مجھے ایسا لگا تھا کہ علیہم، علیہم اور علیہم میں کنفیوژن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آخری آیت مجھے ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کر سنا دیجیے سب.
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. مزہ آیا آپ کو پڑھنے میں؟ ہاں، اب آپ کا سین اور صاد پورے قرآن میں ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو صراطو بھی پڑھنا ہے اور صراطو بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. الٹا پیش کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ ایک اختلاف میں اس کو جی الٹا پیش لگے گا، صرف سیدھا پیش نہیں. کیونکہ صلہ کریں گے نا، صلہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی آواز کو دراز کرنا. اور کتنا کرنا؟ منیمم کتنا کرنا ہے؟ کم سے کم کتنا دراز کرنا ہے؟ حروف مدہ کے برابر. تو جب پیش کو آپ حروف مدہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ الٹا پیش. صحیح. تو علیہمو، ٹھیک ہے، 2 counts. علیہمو، علیہم، علیہمو اور علیہم. صحیح. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی.